Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. والرفعة والأولى والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على محمد المصطفى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء والأصفياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. ہر چیز ترتیب ہوئے ان آرڈر ہوئے تو اچھی لگ رہی ہے. محفل بات ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہو لیکن ترتیب نہیں بان دی. اے حضور تاجدار کائنات دی محفل بطور خاص جواناں نڈیا جوان بیٹھے سمجھدار بیٹھے. اگر سامنے آؤ تو انشاءاللہ پھر بڑی مہربانی ہوئے گی. ہن شرمسار نہ کرے. سونی سرکار دی محفل ہے کسی ترتیب نال بیٹھے ماشاءاللہ. تسی بھی تھوڑا جگی ہو جاؤ ایسے خالی وہ فتح خان کو پڑھ سے انشاءاللہ تھوڑا جگی ہویا ہو ماشاءاللہ. واہ 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 کیا بات. اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا. پہلا سبب اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا. کلمہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری کائنات کے خزانے مل کر 14 طبق مل کر بھی اس کلمے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ نصیب فرمایا. ایک دفعہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی میرے بعد ہمارے وطن کے بہت ہی چوٹی کے ثنا خان محترم محمد اعظم سیالوی صاحب، محمد یعقوب جدار صاحب اور ایک دو اور نعت خان ہے، یہ پڑھیں گے. میں مختصر بات جوانوں بطور خاص آپ نے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے. کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا یہ ساری کائنات سے بڑھ کر یہ قیمتی ہے. حضور علیہ السلام کے ظہری حیات میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا داعیہ قلبی. آپ نے جوانوں ایسے سننا ہے کہ جیسے کلاس میں کوئی استاد لیکچر دیتا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آگے بیان کر سکو، لوگوں کو سنا سکو. ایسے آپ نے سننا ہے توجہ سے. داعیہ قلبی کلب قبیلے کا سردار ہے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے اور خوبصورت اتنے تھے اگر مدینہ کی گلی سے ان کا گزر ہوتا تو مدینے کی پردہ دار عورتیں اپنے گھروں کے حویلیوں کے دروازے کھول کر داعیہ قلبی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتی تھی. گھنٹوں انتظار کرتی کہ داعیہ قلبی نے اس گلی سے گزرنا. اتنا خوبصورت تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل امین جو آسمانی کائنات کا سردار ہے جب وہ کبھی بشری لباس میں آتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حضرت داعیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک روز دعا کر دی کہ مولا داعیہ قلبی کو ہدایت دے. اور ہمارا عقیدہ یہ اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارا نبی جب بھی مانگے، جس وقت مانگے، جو بھی مانگے اللہ رد نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کے لبوں سے نکلتے ہوئے لفظ
اجابت تو دروازے پر نوکر بن کر کھڑی ہوتی ہے. ادھر حضور مانگتے ادھر اجابت اسی وقت ہو جاتی. تو آقا علیہ السلام نے ایک روز دعا کر دی, اللہم اہد داعیہ قلبی داعیۃ القلبی, اے اللہ داعیہ قلبی کو ہدایت دے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور مانگے اور اللہ دے دے؟ مجلس تھی مدینہ کی اور ساری کائنات کی ہوائیں مدینے کو سلام کرتی ہیں, یا ریح الصبا اطفم ورفقا بلغ سلامی وان جرتم علیہ فلیغ یاسن بباب المصطفیٰ خیر الانامی. مدینے کا ماحول ہے اور مسجد نبوی ہے اور تاجدار کائنات خطاب فرما رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ مجلس میں بیٹھے رو رہے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5000 حدیثوں کے یہ راوی ہیں. 5000 حدیث. اور اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا, ایک دفعہ جنازے پر گئے اور ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے. واپس پلٹے, امام حسین اونچی جگہ پر بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے, اپنے سر کی چادر اتاری, حضرت امام حسین کے پاؤں پر پڑی گرد کو صاف کرنے لگے. حضرت امام حسین کی چیخ نکل گئی, چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے سر کی دستار اتار کر میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگے, حسین تیرے نانا نے بتایا ہے کہ جنت کے سارے رستے حسین کے قدموں سے ہو کر جاتے ہیں. یعنی اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا. مجلس میں بیٹھے رو رہے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو روتا دیکھ لیتے تو خود پریشان ہو جایا کرتے تھے. حضور تاجدار کائنات کبھی غاروں میں روئے, کس لیے؟ تیرے لیے. آقا علیہ السلام گھر میں روتے, سجدوں میں روتے, رات کے اندھیروں میں روتے, دن کو جالوں میں روتے, کس لیے؟ تیرے لیے. قیامت کا دن ہے اور حضور تاجدار کائنات میدان محشر میں ہے اور سامنے ملاقات ہو گئی کعبہ شریف سے. میں نے کہا نا یہ اپنے باتیں یاد کرنی ہے. کعبہ سے ملاقات ہو گئی, یہ جو کعبہ مکہ پاک میں ہے. تاجدار کائنات نے پوچھا, اے کعبہ تو کس لیے آیا میدان محشر میں؟ تو کعبہ عرض کرنے لگا خوش ہو کر کہ خوشخبری سناؤں گا تو آقا خوش ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ, میں ان لوگوں کی بخشش کروانے آیا ہوں, ان کی سفارش کرنے آیا ہوں جنہوں نے میری زیارت کی تھی. ان لوگوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے میرے طواف کیے تھے. تاجدار کائنات یہ سن کر رو پڑے. اب سوچیں گے کہ یہ تو خوشخبری تھی, مجھے جہاں فضا تھا, تو تاجدار کائنات کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مگر حضور علیہ السلام رو پڑے. کعبہ تعجب سے عرض کرتا, یا رسول اللہ میں نے تو خوشخبری سنائی, تو غم کی خبر تو نہیں سنائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری زیارت کو وہ آئے جن کے پاس مال تھا, تیرے طواف کرنے وہ آئے جن کے پاس دولت تھی. رو اس لیے پڑا, وہ امیر تو بخشے گئے جو تیری زیارت کو آئے. میری امت کے غریبوں کا کون خیر خواہ ہوگا؟ تو تاجدار کائنات روتے تھے اور میدان محشر میں بھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی ہوگی اور تیرے لیے رو رہے ہوں گے, سجدوں میں رو رہے ہوں گے. تو تاجدار کائنات نے دیکھا کہ میرا ابو ہریرہ رو رہا ہے. پوچھا, یا ابا ہریرہ رونے کی وجہ, روتے کیوں؟ میں محمد کو اپنی امت کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے امتیوں کے لبوں پر مسکراہٹ رہے اور امتیوں کے سارے دکھ اور سارے دکھ میں چاہتا ہوں کہ میں لے لوں, میری امت خوش رہے. ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا, یا رسول اللہ میں تو الحمدللہ آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں, میری امی ابھی تک مسلمان نہیں.
جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو میری ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، مگر چونکہ شریعت نے منع کر رکھا ہے کہ ماں جیسی بھی ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دل دکھتا ہے، جگر پھٹتا ہے، تلوار کے دستے پر ہاتھ جاتا ہے، مگر آپ کی شریعت نے روک رکھا ہے، میں اپنی ماں کا سر تن سے جدا کر دیتا، آپ کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مگر چونکہ شریعت نے روک رکھا ہے، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دو کہ میری ماں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بس حضور علیہ السلام کے جوانوں، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھے، ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے لگے، لبوں پر مسکراہٹ آنے لگی، ابو ہریرہ مجلس سے اٹھ کر دوڑ پڑے، صحابہ دیکھتے رہ گئے، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ ماں کے لیے دعا کروائی اور دوڑ لگا دی۔ سامنے جو ابو ہریرہ کو راستے میں ملتا وہ ابو ہریرہ کا دامن پکڑتا، ابو ہریرہ کیا ہوا تمہیں، کیوں دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ ابو ہریرہ رکتے ہی نہیں تھے، دوڑتے دوڑتے اپنا دامن چھڑا کر مڑ کر جواب دیتے کہ آج میرے نبی نے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دی ہے، دوڑ لگائی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ ابو ہریرہ گھر گئے، ابھی گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی، ماں تو اپنے بیٹوں کے پیروں کی آٹ کو سن کر پہچان لیتی ہے، آہ وطن میں ہوگا میرا کس کو انتظار، میرا خط نہ آنے سے رہے گا کون بے قرار، حسرت لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا۔ آپ میرے بیٹوں تمہیں اچھی طرح یہ مشاہدہ میں ہے، جب لیٹ ہو جاؤ رات کو، اگر کبھی لیٹ ہو جاؤ تو کیا ماں سوتی ہے؟ ایمان سے بتائیے، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ نہیں؟ ماں کے کان تیرے قدموں کی آہٹ کی طرف لگا رہتے ہیں، ماں مضطرب رہتی ہے کب آتا ہے میرا لال، ماں تو اپنے بیٹے کے قدموں کی آہٹ سے بیٹوں کو پہچان لیتی ہے۔ مدت ہوئی میری ماں سو نہیں سکی تابش، بچپن میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، شاعر کو کہتا ہے کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی، عصا کے سارے چلتی ہے، کمر جھک گئی ہے، مگر ہر رات میرے بستر پر آتی ہے، سانس پھول جاتا اس کا، قدم اس سے اٹھایا نہیں جاتا، ضعیف ہو گئی ہے، ہر رات کو میرے بستر پر آ کر رو کر کچھ لبیلاتیاں پڑتی ہے۔ میں نے ایک دن اپنی امی کے ہاتھ کو پکڑا، بوسہ دے کر پوچھا امی ہر رات کو میرے بستر پر آ کر کیوں روتی ہے، کیوں دم کرتی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو نے ایک بار مجھے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اس دن سے لے کر آج تک تیرے بستر کو دم کرتی ہوں میرے لال کو رات کو ڈر نہ لگے۔ مدت ہوئی میری ماں سو نہیں سکی تابش، بچپن میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یا خذل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا۔ ہر نبی کے عمل تو بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہر عمل نبی کا قابل تعریف ہوتا ہے، مگر یحییٰ علیہ السلام کو مدتیں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، مگر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے ایک عمل کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ ہر عمل ہی نبی کا اعلیٰ ہوتا ہے، قابل تعریف ہوتا ہے، مگر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میرا پیارا یحییٰ تیرے سارے عمل اچھے تھے، مگر یہ تیرا عمل جو تو اپنے ماں باپ کے پیروں کو بوسہ دیتا تھا، ماں باپ کا تو فرما بردار تھا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، زمانے گزر جائیں گے، میرا آخر و زمان پیغمبر آئے گا، اس پر قرآن نازل کروں گا اور قرآن میں کہوں گا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں میرا یحییٰ بھی ہو گزرا ہے، وَبَرَّمْ بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا نَسِیًّا، میرا یحییٰ اپنے ماں باپ کا بڑائی فرما بردار۔ تو یہ عمل کتنا اچھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دروازے پر ابھی دستک نہیں دی، ماں نے کہا بیٹا رک جائیے، انتظار کیجئے،
جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے آج تیری ماں بھی اسی کا کلمہ پڑھنے کے لیے غسل کر رہی ہے۔ حضرت داہیہ کلبی نے حضور علیہ السلام نے داہیہ کلبی کے لیے ہدایت کی دعا کر دی۔ ادھر ید اللہ والے ہاتھ اٹھے، ادھر داہیہ کلبی کے سینے سے کفر کے درے چھٹنے لگے، ایمان کا نور داخل ہونے لگا، داہیہ کلبی کے قدم مصطفیٰ کی مجلس کی طرف اٹھنے لگے۔ داہیہ کلبی جب حضور کی مجلس کے قریب آیا تو سب صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ یہ حسین چہرے والا لگتا ہے داہیہ کلبی آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ آ نہیں رہا، خود میں نے خود بلوایا ہے، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اس مولا نے داہیہ کلبی کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ داہیہ کلبی قریب آئے، صحابہ اس کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ جب قریب آئے داہیہ کلبی تو رو پڑے۔ تاجدار کہنا جیسے میں نے کہا حضور علیہ السلام کسی دکھی کو دیکھ کر خود مضطرب ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا فرمانے لگے داہیہ کلبی روتے کیوں ہو؟ حضور علیہ السلام اس لیے روئے کہ آقا نے اپنے سر کی چادر، سمجھ رہے میں نے چادر کا نام لیا، آپ نے رسپانس ہی نہیں دیا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو، مگر اس جملے پر مجھے خود لطف آتا ہے۔ حضور کی وہ چادر جس کی قسم عرش والا خدا اٹھاتا ہے، یہ وہ چادر ہے جس کے ایک دھاگے کی قیمت 14 طبق مل کا بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضور نے سر سے چادر اتاری، داہیہ کلبی کے لیے بچھا دی، فرمایا داہیہ میں نے خود بلایا ہے، میری چادر پر بیٹھ جاؤ۔ داہیہ کلبی ساروں قطار رو پڑا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کہاں تھا اس کرم کے قابل، اتنی میری عزت افزائی، چادر کو اٹھایا، اوپر پاؤں نہیں رکھا، چوما آنکھوں پر رکھا، سر پر رکھا، اور پھر بیٹھا حضور کے سامنے، نیچے ہی بیٹھ گیا فرش پر۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا۔ آپ بھی داہیہ کلبی نے جو کلمہ پڑھا تھا آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا آنا یا آنا یہ فیض سے معروم رہے، ممکن ہے کوئی اور عمل کام آئے نہ آئے، یہ جو کلمہ پڑھا مل کر داہیہ کلبی کے ذکر کو سن کر یہ قبر میں بھی کام آ جائے، حشر کو بھی کام آ جائے۔ داہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، اب خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے کفر کے درے چھٹ گئے، مگر پھر بھی رو رہا تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا داہیہ آپ تو خوش ہو جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اور رونے لگا۔ حضور نے جب ہمدردی دکھائی، دکھی بندہ ہو اور کوئی ہمدرد کوئی دوست آ جائے، عزیز آ جائے، پیار والا آ جائے تو اور دکھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ داہیہ اور رونے لگا۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تیرے چہرے پر اشاش اور بشاش تیرا چہرہ ہو جائے، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلنے لگے، تو اور رو پڑا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں کہ زندگی کے 60 سال میں نے گزارے ہیں اور میری زندگی کے ایک ایک عمل کی میرے سامنے ہے، کتاب کھلی ہے، ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ آقا فرمانے لگے کہ داہیہ کون سے تو نے گناہ کی؟ کہتا اکبر الکبائر، بیان بھی نہیں کر سکتا میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے۔ کلمہ تو پڑھ لیا مگر وہ گناہ مجھے یاد آ رہے ہیں، رونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آقا پھر پوچھتے ہیں بتا تو صحیح تیرے گناہ کون سے ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صبر کے ضبط ٹوٹیں گے تیرے صحابہ کے بھی، میں بیان کروں اپنے گناہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیان تو کر۔ داہیہ کلبی بیان کرنے لگا، حضور کے صبر کے ضبط ٹوٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو رم جھم بارش کی طرح گرنے لگے۔ داہیہ کلبی کہتا ہے یا رسول اللہ میں کلب قبیلے کا سردار تھا اور جو بھی بچی پیدا ہوتی میرے قبیلے میں چلنے کے قابل ہوتی، توتلی زبان سے میٹھی میٹھی بولی بولتی، پھول جیسی معصوم بچی کلی ہوتی، میں اس کو اٹھا لیتا جنگل میں لے جاتا، ان ہاتھوں سے میں خود کھڈا کھود دیا کرتا تھا۔ اس بچی کو جب میں کھڈا کھودتا وہ بچی میرے پاس آتی، میرے جو کپڑوں پر گرد پڑتی وہ صاف کرتی، مگر میرے سینے میں رحم کا ایک ذرہ نہیں تھا، ظلم کے سمندر تھے، مجھے رحم نہ آتا۔
وہ بچی میرے کپڑے صاف کرتی رہتی، میں اس کے موت کا سبب بنا رہا تھا۔ جب کھڈا مکمل ہوتا اس کو اٹھاتا، وہ چیختی، وہ چلاتی، منتیں کرتی، میں زندہ پھول کو اس کھڈے کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں، ایک نہیں یا رسول اللہ، میں نے 70 بچیوں کو زندہ اس زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان پر سکوت آ گیا، آسمانوں سے جبرائیل پرواز کر کے آئے، ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ کا سلام بھی قبول کیجیے اور اللہ کا پیغام بھی قبول کرو۔ اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ داہیہ قلبی کے آنسو، بہتے آنسوؤں کو صاف کرو، اس کو خوشخبری سناؤ۔ اگر اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوتے، اس کے گناہ کائنات کے ریگستان کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوتے، اس کے گناہ آسمان پر چمکنے والی اربوں کھربوں کہکشائیں اور ان ایک ایک کہکشاؤں میں کھربوں چمکنے والے سیارگان اور ستارے، اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہوتے، اگر اس کے گناہ کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوتے، اس نے جو کالی کملی والے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کلمے کی برکت میں سے اللہ نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ جوانوں، بس آخری بات میں نے جیسے وعدہ کیا تھا، جوانوں زندگی بدلنا ہوگی، حال کو بدلنا ہوگا، کردار کو بدلنا ہوگا۔ کہیں مرتے وقت پھر وہ حسرت نہ رہے، کاش مجھے لمحے مل جاتے، کاش مجھے کچھ دن مل جاتے، میں اپنے مولا کو راضی کرتا۔ ابھی وقت ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کا، اور سجدوں سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی عمل ہی نہیں۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے جنت رکھ دی جائے، بات سمجھنا، میرے سامنے جنت رکھ دی جائے اور دوسری طرف 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مجھے مہلت مل جائے، اور کوئی پوچھے ابن سیرین سے کہ جنت میں داخل ہوگے یا 2 نفل پڑھنا چاہتے ہو، عاشق کہتا ہے جنت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں پر قربان کر دو۔ ابھی وقت ہے سجدوں کا، ابھی وقت ہے اللہ کی عبادت کا، عبادت کرو گے، وقت موت عزرائیل بھی خادم بن کر آئے گا۔ عزرائیل علیہ السلام 500 ملائکہ کی جماعت لے کر آئیں گے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، کتنی جماعت؟ 500 فرشتوں کا جلوس ایک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ان فرشتوں کے چہرے ہوں گے، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرف سامنے ہوں گے۔ المیت تحضر الملائکہ، ملائکہ، ملائکہ کا معنی جانتے ہو نا، ایک فرشتہ نہیں، مالا کون ایک فرشتے کو کہتے ہیں۔ تحضر الملائکہ، 500 فرشتوں کی موتیوں جیسے فرشتے آ گئے، جس کی روح قبض کرنی اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں قالوا خرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح باہر آ جا۔ یہ خوبصورت فرشتے ایسے جیسے وجدان کہتا ہاتھ باندھے کہتے ہیں اے پاک روح، روح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قالوا خرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح باہر آ جا۔ وَكَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، تو نے پاک جسم میں بسیرا کیا، یہ پاک تھا، اس کا جسم پاک تھا، پاک جسم میں رہنے والی، پاک کالم میں رہنے والی پاک روح باہر آ جا، باہر آ جا۔ فَلَا يُزَالُ يُقَالُ لَهَا، ایک مرتبہ نہیں کہتے، فَلَا يُزَالُ يُقَالُ لَهَا، بار بار کہتے رہتے ہیں باہر آ جا، اے روح پاک باہر آ جا۔ تو پاک بدن میں تھی، اے نفس حمیدہ تیری تعریف تو آسمانوں پر بھی ہو رہی ہے۔ اے پاک روح، یہ 500 فرشتے تیری روح پاک
مبارک کو لینے کے لیے استقبال کے لیے آ گئے ہیں۔ اے پاک روح ابشری بروح و ریحان، اے پاک روح مبارک ہو، خوشخبری ہو، باہر آ جا۔ سبحان اللہ، جنت کی فضائیں تیری منتظر ہیں، بروح و ریحان، جنت کی ہوائیں تیری منتظر ہیں، وریحان، اور جنت کے خوبصورت پودوں کی خوشبوئیں تیرے سامنے بکھیری جا رہی ہیں۔ روح پاک آ جا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، جنت کی خوشخبری دے دی۔ ابشری بروح و ریحان، جنت کی خوشخبری مل گئی۔ فرشتے پھر کہتے ہیں اے پاک روح، جنت سے بھی بڑھ کر تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، باہر آ جا، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر خوشخبری۔ لیاقت صاحب اہلاً و سہلاً، جنت سے بھی بڑھ کر خوشخبری۔ وہ روح کہتی ہے جلدی بتاؤ، جنت کے حور و قصور سے، جنت میں بہتی نہروں سے، جنت کی پرکیف ہواؤں فضاؤں سے بڑھ کر وہ کیا نعمت ہے؟ میں آ رہی ہوں بدن سے باہر، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح، بدن سے باہر آ، رب غیر غضبان، ادھر دیکھ، تیرا رب تجھ پر راضی ہے، رب تجھ پر راضی ہے، باہر آ جائے بشری بروح و ریحان۔ یہ ایسی زندگی گزارے کہ یہ ملے، اور پھر یخرجو، وہ روح پاک بندے کے جسم سے باہر آ جاتے، یخرجو، باہر آ گئی، وَيُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اسرائیل کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتے روح کو۔ روح خارج ہو گئی، اسرائیل کے پاس آئی، اسرائیل کے پاس ایک لمحہ نہیں رہنے دیتے۔ وہ فرشتے کہتے ہم خود غسل دیں گے، ہم خود کفن دیں گے، اور پھر اس روح کو یعرج بہا الی السماء، آسمانوں پر پرواز کر جائیں گے جلوس کے ساتھ۔ ملائکہ کا وہ خوبصورت اہتمام ہے، روح آگے آگے، فرشتے پیچھے، آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر یعرج بہا الی السماء، پہلے آسمان کے فرشتے نے بفاب نے دروازہ کھولا استقبال کے لیے، روح کے لیے دروازہ کھلا، اور فرشتوں نے تعجب سے پوچھا من ھذا، یہ کس کی روح ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ جب شان دیکھی، عظمت دیکھی سجدوں والوں کی، جن کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جلدی بتاؤ یہ کس کی روح لے کر آئے ہو؟ یہ کتنی عظمت والی روح ہے، یہ روح حمیدہ کس کی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ فیقولون، فرشتے پھر نام لیتے ہیں، یہ نعت خان محمد اعظم کی روح ہے، یہ وہ ہے جو ہر رات کو تیرے نبی، اے اللہ تیرے نبی کے گن گاتے تھے۔ فرشتوں، یہ وہ ہے جو تمہارے مولا اللہ کے نبی محمد کے محبت کے گن گانے والے تھے۔ نام لیتے ہیں فرشتے، فیقولون، یہ فلاں بندے کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں ادخلی، پھر جلدی کرو، آسمانوں میں داخل کر دو۔ اب روح پہلے آسمان میں داخل ہو گئی، آسمان کے فرشتے جمع ہو گئے، سارے فرشتے یک زبان ہو کر کہتے ہیں ابشری بروح و ریحان، ابشری بروح و ریحان والرب غیر غضبان، مرحبا بنفس طیبہ، مرحبا بنفس طیبہ، مرحبا اے پاک روح۔ پھر اس روح کو اس بلندی پر لے کر جاتے ہیں جہاں اللہ کی ذات کے جلوے ہیں۔ وہ روح کو نصیب ہوتا اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو۔ اللہ تعالی محمد مظہر کی امی جان کو جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ کول خانی تھی اور بہت خوبصورت محفل سجی تھی، اس کے جو والدین کی ماں کی بطور خاص میں نے عظمت بیان کی تھی، اور اس کے جو کلپس تھے وہ جب میں نے نیٹ پر چلائے تو اس کو اتنی پذیرائی ملی، آج تک اس کو میں دوبارہ جب وہ آتا ہے سال بعد دوبارہ پھر شیئر کرتا ہوں، اتنا زیادہ لطف مجھے اس دن آیا تھا۔ یہ مظہر صاحب کی امی کی نیک روح ہے جو اتنا
خوبصورت محفل کی وہ سبب بنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے، دین دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قدم قدم پر جوانوں تمہیں کامرانیاں ملے، کامیابیاں ملے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہو، آمین بجائے سید الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔